دیکھیں آج کل کی جو نسل ہے نا، ان کی ضروریات میں سے کیا نظر آ رہا ہے، جو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان کو ایموشنل اٹیچمنٹ چاہیے، ان کو انٹلیکچوئل اٹیچمنٹ چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچولی ہمارے ساتھ کوئی میچ ہو. یعنی آپ کتنے پیرامیٹرز کو میچ کریں گے نا، آپ شکل بھی میچ کریں، آپ سٹیٹس بھی میچ کریں، قد بھی میچ کریں، پھر آپ تعلیم بھی میچ کریں، تو بہت زیادہ پھر لمبی لسٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارے پھر وہی بات ہے، ہم پھر دین کے اصول پہ آ جائیں گے. ہمارے دین میں کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے. پھر مرد میں اخلاق دیکھنا ہے، دین کے علاوہ اخلاق نظر آنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کئی بڑے دیندار مسجد میں جانے والے ہیں، لیکن بیویوں کے ساتھ جو بدسلوکی ان کی ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اخلاق کیسے دیکھا جائے گا؟ وہ سارے کرائیٹیرین ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. مرد کو کہا گیا کہ چوائس کرو، تو اس میں وہ 4 فیکٹرز بتا دیے گئے، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی لکس نہیں ہونی چاہیے، یا یہ کہ اس کی فیملی لینیج اچھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو حسن نسب ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی دولت ہے، اس کی شکل ہے، اور ساتھ دین. کہ دین دیکھو، دین کو پرائرٹی دی گئی، لیکن باقی باتیں بھی جو ہیں وہ ضروری ہیں، اس لیے کہ اس نے اگلی نسل کو پالنا ہے، اس نے بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی آتی، اس لیے ہم پھنستے ہیں. ہمیں کبھی کبھی آئیڈیا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو بزرگ بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کئی دفعہ بزرگوں کو لگ رہا ہوتا ہے جو بچے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم نے پیچیدگیاں اس میں بہت سی ڈال دی ہوتی ہیں. تو میں تھوڑی سی ٹپس آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں بات کیسے کرنی چاہیے اور اس میں خیال کیا رکھنا چاہیے جب ایسے معاملات جو بڑے سینسٹیو ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے خاندان میں تو اس میں کانفلکٹ آ سکتا ہے، یعنی آپس میں بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے ہر ایک کی ڈیزائر فرق ہے، خواہش فرق ہے، ضرورت فرق ہے، اوپینین فرق ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میں نے اس سے نہیں، اس سے کرنی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اس سے ضرور کرو، اس سے نہ کرو، یہاں پہ ہی ہونا چاہیے. اچھا یہ جو ہم پیدا ہوتے ہی رشتے مانگ لیتے ہیں، اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا نا، کیونکہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے ان کی سوچیں کیسی چل رہی ہیں، پھر ان کے لیے بڑی مشکلات بن جاتی ہیں. کئی دفعہ ان میں سے کسی ایک کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا، اور پھر وہ کہتے ہیں جی میری تو بچپن کی محبت تھی، میں تو بچپن سے صرف اسی کے بارے میں سوچا. پھر کئی دفعہ ہم خاندانوں میں آپس میں بڑوں میں نا وہ اختلافات آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوچ ہو سکتی ہے بھائی کا بچہ ہے، بہن کا بچہ ہے، کوئی بڑے پیارے اپنے رشتہ دار قریبی ہیں، ان کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں خواہش ہے، لیکن رشتہ نہ پکا کریں، نہ ان کو آپس میں کوئی بات ایسا آئیڈیا دیں. جب وہ بڑے ہوں اللہ کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا، اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور یہ والا پوائنٹ بھی اصولوں میں یاد رکھنا ہے. فرض کریں کسی لڑکے یا لڑکی نے بہت اپوز بھی کر دیا، بڑا اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، کہیں شادی کرنے کے لیے یا شادی کو نہ کرنے کے لیے، ہو گئی یا نہیں ہوئی تو کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں. آپ نے اتنی کوشش کی لیکن ہو گئی، آپ انکار کرتے رہے، کر دیا بزرگوں نے، دیٹ مینز اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن. یا آپ نے بڑی کوشش کی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ نہ ہو. تو پھر یہاں پر ہماری ایکسیپٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، خاندانوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، اور وہ جو اگلی نسل کے بچے ہیں ان میں بھی، کہ بھئی اگر اتنا ساری ایفرٹ ہوئی تھی، سارے معاملات ہوئے تھے اور نہیں ہوا یا ہو گیا، پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں. پھر یہ نہیں ہے کہ جی اگر ہمیں پسند نہیں تھا تو ہم اس کو باتیں سناتے رہیں، رشتہ بھی کر دیا اور اس کو کھانے کی ٹیبل پہ بھی سناتے رہے تمہارا میاں ایسا یا تمہاری بیوی ایسی. ایکسیپٹ نہیں نا پھر ہم کرتے. تو ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے ہماری ان لوگوں کے لیے. تو ہمارے کانفلکٹس ہوں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں انفیئر فائٹنگ نہیں کرنی. کیا انفیئر فائٹنگ ہوگی؟ ایسے جملے بول دینا ایک دوسرے کو جو ہرٹ کریں، تکلیف دہ جملے نہیں بولنے. اپنے آپ کو پکا لکھنا ہے کہ تکلیف دہ جملے نہیں بولنے. ایلین نہیں بن جانا. ایلین بننا کیا ہوتا ہے؟ منہ بنا کے بیٹھ گئے. بڑے تو اس طرح ایلین بنتے ہیں کہ آنکھ کرنے پہ آ جاتے ہیں، اس کو میں بزنس سے نکال دوں گا، گھر سے نکال دوں گا اگر اس نے شادی نہ کی. جی 1 روپیہ نہیں دوں گا. خود کماؤ گے نا لگ پتہ جائے گا، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. اس طرح کے جملے بھی ہم بولتے ہیں which is not right. ایسے نہیں بولنا چاہیے. اپنے بچے اپنی اولاد ہے. ایون بچے پھر کرتے ہیں، بچے کمرہ بند کر دیتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. اب ماں باپ ہلکان ہو رہے ہیں، اس کو کچھ ہو نہ جائے، سوئسائڈل اٹیمپٹ شروع ہو جاتی ہیں، میں پنکھے سے لٹک کے اور اس سے میں نے جان دے دینی ہے، کوئی گولیاں سلیپنگ پلز کھا لی. یہ بھی تو وہی والی بات ہے نا، منہ بنا کے پھرتے ہیں، بات چیت ہی نہیں کرنی، اس سے بھی پھر بہت خرابی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح سے
ڈفرینسز جو ہیں ان کو ریزالو ہی نہ کرنا. جب آپ بیٹھیں خاندان میں اسی بات پہ چیخ چیخ شروع ہو جائے, باقی لوگ بھی کہیں یا اللہ پھر عذاب, مطلب ہم بیٹھیں گے تو پھر یہی بات ہوگی, جب بیٹھیں گے اسی بات پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ تو اچھے معاملات ہیں نا, اگلے 2 بچے جو ہیں ان کی شادی ہونی ہے, خاندان نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے ان کے لیے ایک عذاب ہی بنا دیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پوائنٹ ہم بتاتے ہیں, اپنی بات ہم بتاتے ہیں. جب ہم صحیح طرح سے بات کرتے ہیں نا تو اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں, ان سے باتیں جو ہیں وہ صحیح طرح لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. دوسرا یہ کہ کسی بھی سچویشن کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. آج کل کی نسل ایسی بھی ہے کہ لڑکا لڑکی کئی دفعہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکتی یا کر سکتا, تم کر دینا, اور وہ دوسرا بچہ اوائڈ کر رہا ہے اور ایک بچے کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے خاندان میں کہ بھی تم انکار کر دینا. اوائڈ کر رہے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے, بیٹھ ہی نہیں رہے, گھر والے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. کیوں یہ ہوتا ہے؟ اوائڈ ہم کیوں کرتے ہیں بات کرنا؟ اسکل نہیں آتا, طریقہ نہیں آتا کہ بات کیسے کریں گے, کیونکہ وہی بات ہے آگے سے کسی نے پھٹ پڑنا ہے اور بہت جنگ ہو جانی ہے. کئی دفعہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس نہ بولنا ان کے دادا کے آگے, نانا کے آگے, یا اس طرح کوئی بھی جو بزرگ ہیں ان کو نہ کچھ بھی کہنا, بس چپ کر جاؤ, ہماری عزت رکھ لو. کبھی اپنی وہ پگڑیاں اتار کے بچوں کے پاؤں میں رکھتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کا سٹریس ہوتا ہے بچوں کو. تو بات یہ کہ ہم نے عزت کرنی ہے ایک دوسرے کی, ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت کرنی ہے, اور بزرگوں نے جو نئی نسل ہے جو ان کے لیے صدقہ جاری ہے ان کو بھی پیار محبت سے عزت کے ساتھ اپنے گھروں سے رخصت کرنا ہے, یا اگر کوئی شادی ہو کے کسی کو لے کر آنا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ لے کر آنا ہے. جھگڑوں کے ساتھ ہم نے تعلقات کو نہیں آگے چلانا. اس چیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. دس از پارٹ آف جنریشنل ٹراما. ایک جنریشنل ٹراما یہ ہے نا کہ میری پرسنالٹی میں بہت سی کمی رہ گئی, جو بھی میرے حالات تھے, مشکلات تھی, اور اب میں کیونکہ بہت زیادہ نفسیاتی طور پہ پریشان رہتی ہوں تو میرے بچے بھی مجھ سے وہی اثرات لے رہے ہیں, اور جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو ان میں بھی وہی ہے, بلکہ میرے سے بھی خراب بیہیویئر ان کے اندر آ رہے ہیں. یہ جنریشنل ٹراما ہوتا ہے نا, ہم اس کو بریک نہیں لگاتے کہ بھی اگر مجھے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں اور میں یہی بیہیویئر اپنے بچوں کے سامنے, اپنے خاندان کے سامنے دیتی رہوں گی, میرے بچوں کے اندر بھی یہ اثرات آئیں گے اور آگے جا کر وہ بھی ایسی بیہیویئر دیں گے. وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت ہی خراب طریقے سے اپنا زندگی گزاریں گے, وہ اچھے نہیں ہو سکیں گے. تو ہم نے جنریشنل ٹراماز کو توڑنا ہے, اور شادی کے معاملے میں بھی جنریشنل ٹراما نہیں کیری کرنا کہ جی ٹھیک ہے اگر 2 نسلوں سے 3 نسلوں سے بس خاندان میں ہی ہو رہی تھی اور اب نہیں کوئی اچھا میچ. آپ دیکھیں نا کئی دفعہ جیسے کوئی کہتا ہے ہم سید خاندان سے ہیں, یا ہم ہمیشہ صرف اپنی برادری میں کرتے ہیں, اور برادری میں کوئی اچھا رشتہ میچ کا نہیں ہے, واقعی نہیں ہے. ہمیں دل سے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ رشتہ کام کا نہیں ہے, لیکن ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اس کا جو ہے نا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم برا بننا نہیں پسند کرتے. تو کیا ہونا چاہیے, جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ون ون. ون ون کیا ہوتا ہے, ہم نے کوئی ایسا امیچور رسپانس نہیں دینا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. نہ ہی بچے کہیں اور نہ ہی بزرگ کہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, مثلا ہم چاہتے ہیں کہ 2-3 رشتے ہیں اچھے میچ کے خاندان میں, آپ کو ان میں سے جو آپ کو لگتا ہے آپ ہمیں بتائیں, پھر ہم اس فیملی سے بھی چیک کر لیتے ہیں, اگر وہ بھی ویلنگ ہے تو وہاں کر لیتے ہیں. لیکن کیونکہ خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ہمیں تسلی ہے, وہ بچے ان کی رپورٹ بھی اچھی ہے, اس وجہ سے ہم انکار نہیں کریں گے کہ جی کیونکہ وہ تو بچپن سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھا. کس نے کہا تھا بھائی سمجھو؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جی بچپن میں اگر آپ کھیل بھی رہے تھے, آپ بالغ ہوئے ہیں, تو اب آپ کا ان سے پردہ ہے, وہ نامحرم ہے. جیسی آپ نے یہ سوچنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پردہ میرا اسی سے ہے جس سے شادی کے چانسز ہیں. یہ سوچ دینی چاہیے نا بچوں کو. ہم نہیں دے رہے ہوتے, اس لیے بچے جو ہیں وہ پردہ تو کر لیتے ہیں, لیکن کزنز کے ساتھ کیونکہ ہینڈ سلیپ بھی چل رہا ہے, سیکرٹس بھی شیئر ہو رہے ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں فلاں جب یہ کلاس 5 میں تھا نا تو اس نے یہ والی حرکت کی تھی تو اتنی امبیرسنگ, تو میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی. بھئی وہ اب کالج یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوا ہے, وہ بہت کچھ کر رہا ہے, بہت سی ایکٹیویٹی. لڑکے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یہ جب چھوٹی تھی اس نے میرے سے لڑائی کی تھی تو میں نے نہیں اس سے شادی کرنی. یہ وجہ نہیں ہوتی ہے. کوئی لاجیکل ریزن ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ
بات کر سکیں. اسی طرح سے ون ون یہ ہے کہ فرض کریں خاندان میں ایک یا دو میچ اور واقعی مطلب اندر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے, یا لڑکی نہیں مان رہی ہوتی یا لڑکا نہیں مان رہا ہوتا, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں چلو ایسے کرتے ہیں, ہم ایکسٹینڈڈ برادری پہ یا ایکسٹینڈڈ لوگوں پہ چلے جاتے ہیں, یا ہم آپ کو یہ کرائیٹیریا دیتے ہیں, ان کرائیٹیریا کے مطابق جو بھی ہو, یا آپ ہمیں کوئی کرائیٹیریا دے دیں. یہ نہیں کہ میں ملتی رہوں گی جو مجھے پسند آئے, یہ نہیں. کرائیٹیریا یہ ہے کہ جی مثلا مجھے ایجوکیٹڈ چاہیے, مجھے دیندار چاہیے, ایسا شخص چاہیے جو مثلا فرض کریں کسی کو ٹریولنگ کا شوق ہے تو جی مجھے ایسا بندہ چاہیے جو ٹریولنگ کا شوقین ہو, یا کسی کو یہ پڑھنے کا شوق ہے تو کوئی کہے کہ جی مجھے ایسا اپنا اسپاؤس چاہیے جو کہ کتابیں پڑھنے میں یا انٹلیکچوئل ٹاک کر سکتا ہے, یا کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جس سے میں مطلب آپ اسے کوئی کمیونیکیٹ تو کر سکیں. مجھے ایک لائیولی پرسنالٹی چاہیے, میں بہت آؤٹ گوئنگ نہیں ہوں تو مجھے ڈومیسٹک پرسن چاہیے. جو بھی اس طرح کی تو آپ ڈیمانڈ بتا سکتے ہیں نا کہ یہ میری پرسنالٹی ہے, اس میں مجھے میکسیمم جو جتنا میچ ہو سکتا ہے مجھے وہ چاہیے. اس کو ہم کہیں گے ون ون. تو پھر یہ کہ گھر والے اس طرح کا ڈھونڈ سکتے ہیں. ہمارا تو ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ باتیں سناتے رہتے ہیں, بچے جو ہیں منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا چاہیے. نہ بچے بتا رہے ہوتے ہیں, نہ بڑے جو ہیں ان کو کوئی کسی بات پہ ایکسیپٹیبلٹی دے رہے ہوتے ہیں. صرف بات بات پہ نا اسی رشتے کو سامنے لا کے کہتے ہیں تو اس میں کیا نقص ہے, اس میں کیا برائی ہے. اور پھر بچے بھی کیا کہتے ہیں, بس میں نے نہیں کرنا, میں نے بتا دیا نا, بس میں نے نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا, وجہ بتاؤ. وہ یوں دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بس نہیں کرنا. تو اس بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ آپس کی کمیونیکیشن نہیں ہے. کمیونیکیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ کمیونیکیشن کیسے ٹھیک کریں گے, پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ غلطیاں ہم کیا کیا کرتے ہیں ایسے وقت کی کمیونیکیشن. ایک ہوتا ہے بیڈ ٹائمنگ, غلط ٹائم نہیں پک کرنا. مثلا کوئی تھکا ہوا ہے, کوئی آلریڈی غصے میں ہے, کسی کا موڈ خراب ہے, پہلے کوئی جنگ چل رہی تھی, ہم نے اس میں اپنی جنگ ڈال دی کہ اچھا چلیں اب آپ غصہ کر ہی رہے ہیں تو غصے میں اس کا بھی فیصلہ کر دیں, تو اس پہ کیا ہوگا, وہ تو آگ بھڑکے گی. اس بیڈ ٹائمنگ میں ڈس ریسپیکٹ ہے. اگر آپ بدتمیزی سے بات کریں, صحیح بات بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے. دونوں میں سے کسی نے کہہ دیا ورنہ اگر, تو پھر یہی بات ختم. پھر آپ سمجھے آپ نے غلط کارڈ جو ہے وہاں پلے کر لیا. اچھا, اوائیڈنس, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اوائڈ نہیں کرنا, بات ہی نہیں کری, چھپتے رہنا, نہیں مجھے نہیں پتا, بس مجھے نہیں پتا, میرے سے نہ کوئی بات کرے. بات کریں, اس کو صحیح طرح سے کنسٹرکٹ کریں, جملوں کو لکھیں اور اس کے مطابق دیکھیں. بلیم نہیں کرنا. بلیم کیسے کرتے ہیں, مجھے پکا پتا ہے میرے سے پوچھ رہے ہیں لیکن انہوں نے شادی اسی سے کر دینی ہے میری. نہیں, ایسے نہیں بلیم کرنا. ہم نے اگر ان کو چوائس بتائی ہے تو ان کو اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ سوچ سکیں, دیکھ سکیں. یا یہ کہ پیرنٹس سوچیں, وہ بلیم کریں بچوں کو کہ یہ بس ایم ہی اس نے نا مذاق بنایا ہوا ہے اور نہ شکرا بچہ ہے ہمارا, یہ بات نہیں سنتا. تو کسی قسم کا بلیم نہیں جانا چاہیے, خاص طور پہ کسی کی نیت پہ ہم نے بلیم نہیں کرنا. دونوں جنریشنز میں سے وہ نہ کریں. اسی طرح بلیم کرنے میں ہم بہت سارے جو یعنی کہ کوئی ڈفرینسز ہوتے ہیں نا ان کو بھی ایگزیجوریٹ کرتے رہتے ہیں, بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. آپ نے بتایا تھا ویسا, اس میں تو یہ بھی نہیں, اس میں تو یہ بھی نہیں. یا جو بتانے والے ہیں وہ بھی نا بہت خوبصورتیاں دکھاتے ہیں اس میں, تمہیں بڑا مزہ آئے گا, بڑا یہ ہوگا اور ایسے ہوگا. ایک ٹائم پہ ایک چیلنج پہ بات کرنی. جب ایسے کوئی مسئلے ڈسکس کر رہے ہو, مثلا بیچ میں اگلی پچھلی اس کی بات اس کی بات وہ نہیں لے کر آنی. یہ اس کے ساتھ جو اس کی سہیلیاں ہیں نا یہ اس کو خراب کر رہی ہیں, اس کے جو دوست ہیں نا یہ اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں. یا بزرگ جو ہیں ان کو کہنا کہ آپ نے صبح مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا تھا, آپ نے مجھے فلاں کالج میں بھی نہیں پڑھنے دیا تھا, اور اب جو رشتہ آیا اس میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اور آپ مجھے یہ بھی نہیں کرنے دیتے. وہ پھیلا دینا بات کو, اس طرح نہیں کرنا. بس اسی ایشو پہ کہ اگر کوئی دوسرا ایموشنل ہو کے کہہ بھی دیتا ہے کہ صبح یہ ہوا تھا, رات کو یہ ہوا تھا, پچھلے سال یہ ہوا تھا, تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ نہیں, ایسے کرتے ہیں کہ جو ابھی کا مسئلہ ہے, جو امپورٹنٹ یہ میٹر ہے, اس کو شادی کے لیے اب ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اسی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اب پھر دوسرے مسئلے پہ بعد میں بات کریں گے کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے, تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, پھر غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ہوتا یہ کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو بیسیکلی ہم صرف بس یہ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا. اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کریں, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. مثلا
مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے, مجھے کوئی ڈر لگ رہا ہے, کوئی خوف ہے, کوئی جیلسی ہو رہی ہے, میں بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی ویٹیج نہیں دی جا رہی, میری بات نہیں سنی جا رہی, میری عزت نہیں کی جا رہی, کس بات پہ مجھے میں پریشانی ہے, تاکہ میں پھر اس ٹاپک پہ بات کروں. پھر یہ کہ تھریٹس دینا, یہ نہیں دینی چاہیے. بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی رشتے کی بات ہے, آپ نے ایک اچھے انداز میں گفتگو کی, اگر بچے کو آپ کہہ رہے ہیں بچہ نہیں سن رہا, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں بیٹا کہ لے لیں 1 ہفتہ, آرام سے سوچ لیں, تو پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. 1 ہفتہ پھر نہ کچھ بھی اس کو کہیں, اس کو سوچ لیں. اسی طرح بچوں میں سے کوئی اگر کسی کے لیے ریکمینڈیشن دیتا ہے کہ جی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں, تو پھر وہ بزرگوں کو کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے یہ پسند ہے, میں اس سے کرنا چاہتی ہوں, آپ سوچ لیں. تھریٹس نہیں دینے. تھریٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرا انسان پہلے غصے میں آ جائے گا اور پھر کبھی بھی بات نہیں سنے گا, مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اچھا کریں کیا, کیسے بات کی جائے؟ مینٹلی پریپیئر کر کے, ایک دم اٹیک نہیں کر دینا. ساروں نے فیصلہ کیا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو بچہ یا بچی آئے قابو کر لیا اس کو کہ کرو کرو کرو, ٹھیک ہے, اور اس کو ہر طرح کا ایموشنل بلیک میل دیا. نہیں, اس سے بات کریں کہ جیسے کوئی رشتہ ہے یا ہم نے آپ سے بات کرنی ہے ضروری, تو جب آپ فری ہوں تو آپ آ جائیں, تو پھر بات کرتے ہیں. اگر وہ کہے کہ اچھا ابھی کرنی ہے, میں تھکی ہوئی ہوں, یا دوسرا انسان آپ کو اریٹیٹڈ نظر آئے, تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ صبح صبح بات کر لیں گے جس وقت آپ فریش ہو, کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے, تو اس پہ بات کرنی ضروری ہے. اگر کوئی کہہ دیتا ہے ایک میں سے کہ موڈ خراب ہو گیا, اسپیشلی ینگ بچوں کا آج کل ہوتا ہے, موڈ خراب ہو جاتا ہے, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا کیونکہ یہ معاملہ تو ضروری ہے نا, بات تو اس پہ ہم نے کرنی ہے, تو موڈ خراب کرنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. کیوں نہ ایسے کریں کہ اچھے ماحول میں بیٹھ کر اس پہ بات کرتے ہیں, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اگر آپ ہمیں کوئی صحیح لاجک دیں گے تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے, کیونکہ یہ خالی ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے نا, بہت ساری فیملی ممبرز انوالوڈ ہوتے ہیں, تایا, چاچا, ماموں, خالہ, پھپھو, سب بہت سارے رشتے دار ہیں, اور بھی بزرگ ہیں, تو ہم سب کے سامنے پھر پریزنٹ کریں گے کہ بھئی یہ بات ہے, یہ وجہ ہے, اس وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا, جب ہم نے کوئی مسئلہ بتانا ہے, مثلا جی مجھے کوئی مسئلہ لگ رہا ہے اس میں اور مجھے بتانا ہے, تو 2 بات کرنی چاہیے. ایک فیکٹ بتانا چاہیے, فیکٹ. دوسرا اس فیکٹ میں کوئی اگر بیہیویئر نظر آ رہا بتانا چاہیے. ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے. فیکٹ, میں نے دیکھا ہے وہ غصہ کر رہا تھا. فیکٹ, مجھے تو عادت ہے صبح اٹھنے کی, میں بہت ڈسپلنڈ ہوں, خاندان کی بچی ہے تو وہ تو اٹھتی 12 بجے ہے, تو بعد میں اسی بات پہ آپ کو کمپلین ہو جائے گی اور مجھے بھی یہ برا لگے گا. تو ہاں کوئی ارلی رائزر ہو تو ٹھیک ہے. اب اس ٹائم پہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اسے سمجھا دیں گے, وہ صبح صبح اٹھ جایا کرے گی, ہاں ٹھیک ہو جائے گی. یہ وہ والی بات ہے جو پہلے ہم نے کی تھی, کوئی نہیں ٹھیک ہوتا. یا تو یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک موٹیویشن آ جائے اور وہ اپنے ہیبٹس کو ٹھیک کرنا چاہے نا, اس کو ڈینائی نہیں کرنا. فیکٹ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیں ایک انسان جو لگاتار سو رہا ہے, اور دوسرا اگر کوئی کہتا ہے آپ سے کہ اچھا تمہیں صرف یہ اعتراض ہے آپ کے, ہاں مجھے صرف یہ اعتراض ہے, چلو ٹھیک ہے, ہم ایسے کرتے ہیں, 1 سال لیتے ہیں, 6 مہینے لیتے ہیں, اور اس کو کہیں کوچنگ کرواتے ہیں, اس کو کوئی ہیلدی ایک پیرامیٹر دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس ہیبٹ کو ٹھیک کر لے. اگر وہ ٹھیک کر لے تو پھر کر دیں شادی, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھے نا لاجیکل طریقے سے بات کر رہے ہیں نا, اس کو وہ کام کوئی نہیں کرتا, میں کیسے اسے شادی کر لوں, بیٹا کوئی بات نہیں, کیا ہے گھر ہے, سب کچھ ہے, ضرورت نہیں ہے, نہ بھی ہو تو کیا ہے. آپ کہ نہیں, مجھے چاہیے کہ وہ اپنا بھی کوئی کام کرے. آپ اس کو کچھ سٹارٹ کر کے دیں, وہی بات ہے 6 مہینے سال کا ٹائم دیں, اگر وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو اس میں پرابلمز آ رہی ہیں تو پھر چھپانا نہیں ہے. کیوں نہیں چھپانا؟ کیونکہ دیکھیں وقتی طور پہ جو آپ چاہ رہے ہیں رشتہ وہ ہو جائے گا, لیکن دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تباہ نہیں کرنی, زندگی نہیں تباہ کرنی کسی بھی بچوں کی, یہ بہت بڑی خرابی لے کر آتی. تو فیکٹ اور جو بھی بیہیویئر ہے وہ سامنے رکھنا ہے اور اس پہ بات کرنی. ایک ہی ایشو پہ بات کرنی ہے ایک ٹائم پہ, اس کو حل کرنا ہے پہلے. اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اگر والدین کہتے ہیں یا وہی بات ہے کوئی بھی ایک پارٹی کہتی ہے کہ اچھا بس یہی ڈیمانڈ ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال یہی ہے, آپ ذرا اس کو دیکھیں, اگر میرے ذہن میں کچھ اور بات آئی تو میں آپ کو ضرور آپ سے بات اس پہ بھی کروں. لیکن بہانے نہیں ہونے چاہیے, پوسٹ پوننگ ٹیکنیک نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی دوسرے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے جب ہم صرف کہتے ہیں چلو ابھی تو آگے کرو, پھر تھوڑی دیر بعد پھر کسی اور مسئلے کو نکال لیں گے. ایک سالڈ بات ہے جو وہ کرنی چاہیے, اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر دینا چاہیے. مثلا مجھے بیٹا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے انکار کیا,
کیونکہ یہ ایک اچھا رشتہ ہے. یا بچہ کہہ سکتا ہے کہ امی ابو جو بھی میری طبیعت نہیں مان رہی کیونکہ میرے مزاج میں فرق ہے، یا میں تھوڑی سی اپسیٹ ہو گئی ہوں، بجائے اس کی کہ ٹھا کر کے دروازہ بند کیا اور مجھے بھوک نہیں لگی اور میں نے بیٹھنا نہیں ہے ساتھ، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں تھوڑی سی اپسیٹ محسوس کر رہی ہوں اس لیے کہ مجھے یہ رشتہ اپروپریٹ اپنے لیے نہیں لگ رہا، اور مجھے آپ کو کہتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو انکار کر رہی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو انکار کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں واقعی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا جب ہمارے والدین ہمیں کچھ کہتے ہیں، بزرگ ہمیں کچھ کہتے ہیں اور سارا خاندان چاہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. تو اچھے طریقے سے اس فیلنگ کو ایکسپریس کر دینا چاہیے. اچھا، پھر اس کے ساتھ تھوڑے سے کانسیکوینسز پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے. یہ باقی فیملی والوں کے لیے ضروری ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ اگر دو خاندان آپس میں اس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں، اب ہمیں مسئلے مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم اس کے اوپر ہم کور کرتے. ہمیں کور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بعد میں بھی نہیں چھپیں گی. تو میرے سے اگر کبھی بھی کوئی کسی کے رشتے کے لیے پوچھتا ہے، میں ہمیشہ اس کو جو میرا پرسنل جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے میں پورا بتاتی ہوں، تاکہ آگے جا کر ان کو نہ کوئی مسئلہ ہو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے باقی فیملی ممبرس کو، اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے دو جنریشن نظر آ رہی ہیں، ان میں گیپ یہ ہے کہ جی رشتے پہ کانفلکٹ چل رہا ہے، اور ہمیں کچھ باتوں میں وہ بزرگ صحیح بات کہتے نظر آ رہے ہیں، کچھ باتوں میں وہ بچے جو ہیں وہ صحیح بات کہتے نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان دونوں کے درمیان برج کرنا چاہیے، اور ان دونوں کو کلیئرٹی سے صحیح پکچر دکھانی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ بلائنڈلی اس رشتے کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیلنجز ہوں گے، کانسیکوینسز ضرور بتانے چاہیے. بچوں کو بھی اگر ان کو لگتا ہے تو ان کو بات کرنی چاہیے، کھل کے دونوں کو آپس میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اگر بات کرتے کرتے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، کئی دفعہ ہوتا ہے آپ بڑی تیاری کر کے بیٹھتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں، لیکن ایک دم کسی ایک کا موڈ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کسی کو غصہ آ جاتا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے، اس وقت اس کو کہتے ہیں ٹائم آؤٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت نا تھوڑا سا سب اپسیٹ ہو رہے ہیں، تو ہم ایسے کرتے ہیں اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں، آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس پہ بات کریں گے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے دوبارہ کبھی اس پہ بات کرنی ہی نہیں. اس سے کیا ہوگا، جو بزرگ ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا. یا بچے جو ہیں اگر بزرگ کہہ دیں گے تو بچے ان کی رسپیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہاں سے اب دیکھیں آپ کو سمجھ کیا آتی ہے، کیا یہ صرف بچوں کا مسئلہ ہے؟ نہیں، دونوں سائڈ پہ ہو سکتا ہے، دونوں سائڈ پہ ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں غلط ہو. لیکن صرف کمیونیکیشن جب صحیح نہیں ہوتی، صرف بات کرنے کا جب طریقہ درست نہیں ہوتا، صرف جو صحیح مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس سے پھر چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں ہمارے دین میں تو استخارہ کریں، آپ نے مشورہ کیا سب کچھ استخارہ کریں، استخارہ کر لیا ہے اور نہیں کچھ سلسلہ آگے چل رہا، زبردستی کرنی پڑ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے نا. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آگے کچھ حالات جو ہیں آگے کی طرف جا رہے. لیکن کلیئرٹی ہر معاملے میں بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم ایسے رشتوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمارے رشتے دار ناراض ہو گئے ہوتے ہیں، تو رشتے دار کس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ ہمیں کب ان سے بات کرنی ہے. جیسے پہلے تو فیملی میں ہوگا نا، فیملی آپس میں کرے. اس میں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر فیملی کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے. کچھ فیملی ممبرز آپ کے بڑے کلوز ہوتے ہیں، یا ان کی جیسے کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ فیملیز میں بھی کچھ فیملیز آپس میں کلوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ فیملیز ذرا تھوڑے ڈسٹینس پہ ہوتی ہیں. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ آپ رشتہ ڈال رہے ہیں، کون کون لوگ جو ہیں بہت زیادہ کلوز ہیں کہ ان کے بغیر آپ رشتہ بھی نہیں ڈال سکتے یا بات کر سکتے، تو ظاہر ہے آپ ان کو پہلے انگیج کرتے ہیں. اس میں نا ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو پہلے بتا دیا فلاں کو بعد میں بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ پھر بھی خاندان میں کچھ سینسٹیو لوگ ہیں جو برا منائیں گے، تو جو لوگ کلوز ہیں اور انہوں نے پہلے ذرا نہیں، مطلب آپ نے شروع سے ان کو انگیج کیا ہے، تو آپ ان کو پھر کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے نہیں کسی کو بتایا، تو آپ نہ سب کو بتائیں، ہم اکٹھے ہی ایک ہی دفعہ سب کے سامنے ڈسکلوز کریں گے. اور وہاں پہ نہیں، کیا ضرورت ہے ان کو بڑا تمغہ لگانے کی کہ ہاں مجھے تو 6 مہینے سے پتا تھا اور میں تو 2 دفعہ ان کے ساتھ ان کے گھر بھی گئی ہوئی ہوں اور ہم نے تو یہ چیزیں بھی پلان کر لی ہوئی ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں بہت کلوز رکھتے ہیں، بالکل اینڈ میں سب کو بتاتے ہیں. کچھ بزرگ ہوتے ہیں صرف بزرگوں کو بتا دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے سارے خاندان کو بتا دیتے ہیں.
تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس پہ کوئی ہمارا دین ہمیں کوئی ایسی سختی نہیں کرتا یا ریجڈ کوئی بات نہیں بتاتا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ رشتے کے معاملے آلریڈی بڑے ٹینس ہوتے ہیں اور مشکلات والے ہوتے ہیں، ہم ان کو اور مشکل نہ بنائیں. اور اب مشکل اسی طرح بناتے ہیں کہ ایک تو وہ بیچارے جہاں پہ رشتہ ہو رہا ہے ان کے درمیان اتنی ٹینشن چل رہی ہے، ہم اپنی الگ ناراضگی لے کر 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں، مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں کیا، مجھے نہیں پوچھا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ اچھی طرح سے رہ کر اس رشتے کو نبھانے کی طرف جانا چاہیے. ان کو جہاں جہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اچھا، جیسے یہ بچے چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ صرف پیرنٹس انوالو ہوں رشتہ لینے کے لیے، یا یعنی کہ جب بھی کوئی رشتہ آئے تو، اور لیکن پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں سائڈ کی فیملیز بھی ہوں. جیسے فادر ظاہر ویدر چاہیں گے اپنے بھائی بہن کو انوالو کرنا رشتے کے وقت، اور مدر چاہے گی کہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی. تو اس میں یعنی کہ دین نہیں، دین ہمیں بالکل آپ کوئی نہیں دیتا اس میں. یہ بھی ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر فرض کریں آپ کی فیملی کا کلچر ایسا ہے کہ آپ لوگ کلوز نیٹ ہیں، فادر پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے پوچھنا مشورہ لینا، تو یہ ان کی چوائس ہے، آپ انہیں نہیں روک سکتے. انہوں نے اپنے بھائیوں سے یا اپنے اور فیملی ممبر سے پوچھنا ہے تو وہ پوچھیں. اب اس میں جب بچے برا منا رہے ہوتے ہیں کہ آپ شروع سے سب کو پوچھ رہے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فادر تو یا مدر تو زیادہ خیال کر رہے ہیں، لیکن جو باقی کوئی رشتہ دار ان کی طرف سے دونوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا نا باتوں کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں، یا جینون تو ہوتے ہیں لیکن ان کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، انٹینشن نہیں ہم کسی کی بری سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف ہی ہیں، لیکن بس ان کا ایک سٹائل ڈفرینٹ ہے. اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمارے فادر یا مدر نے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سائڈ کی فیملیز کو انوالو کرنا ہے، تو پھر آپ کی کمیونیکیشن اپنے پیرنٹ سے بہت اچھی ہونی چاہیے. برائی کسی کی کیے بغیر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں آپ ضرور، آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ بات کر لیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جب جو بھی وہ بات کریں گے پھر ہم آپس میں ڈسکس کریں گے. یعنی آپ ان کو لبرٹی دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ وہ بات کریں، اور جب وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تمہارے ماموں یا چچا یا تایا کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا ذرا اس طرح سے لگ رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ ایک دم اوفینڈ ہونے کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بابا آپ چیک کریں ضرور. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ بچہ اچھا ہے اور اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا تھریٹ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ انہوں نے اچھا پوائنٹ سوچا ہے، آپ ضرور چیک کریں. کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ہمارے رشتہ دار ہمیں کوئی ایسا نقطہ بتاتے ہیں، ہم یہ سوچ کے کہ یہ تو ایویں نقص نکالتے رہتے ہیں، ہم ان کو اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں. شادی کے بعد وہی مسئلہ نکل آتا ہے، اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں، اس سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پیرنٹس بھی کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہوتی، ان کے اندر امیچیورٹی نہیں ہوتی. کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ جی میرے فادر یا مدر جو ہیں وہ اپنے بھائی یا بہن کا بہت انفلوئنس لیتے ہیں. تو اگر وہ انفلوئنس لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنا انفلوئنس صحیح نہیں نہ ڈالا، انہوں نے پیار محبت سے اپنا انفلوئنس ڈالا، بھائی کو کہا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ وہ اچھی طرح بات کی، ہم منہ بنا کے بیٹھ گئے. تو ہم منہ نہ بنائیں، ہم اپنا صحیح انفلوئنس ڈالیں، پھر وہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو صحیح طرح سے سیکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.